وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور شفقتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جو مبارک مہینہ چند دن بعد ہماری طرف آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لا رہا ہے۔ تو یہ ساری جو انسینٹیوز ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، اور ایمان ان کا بالکل خالص ہے اور شرک سے پاک ہے۔ اوپر آپ نے جو فجر اور عشاء کی صلات کی وہ فضیلت بیان کی ہے، بہت زبردست فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مخلص مومنوں کے لیے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے فرقے ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تقی عثمانی ہوں، یہ اس قدر شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا ہے، اور یہ اپنے اکابرین کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں، ان کی شرکی عقیدوں کے ساتھ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ کل بھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، ان کو جب بتایا گیا کہ یہ محمود الحسن صاحب نے دیکھو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر کس طرح پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی کڑاکے کی آیت آئی ہے، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں اور یہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، ان دونوں نے مل کے یہ تفسیر کی ہے، کیونکہ 2.5 یا 3 پارے تفسیر محمود الحسن صاحب نے کی، اور پھر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ اور پہلے صفحے کے اوپر جو توحید کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک ایماندار ہے وہ اللہ سے عہد کرتا ہے، یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ بتائیے کتنا سادہ بیان ہے۔ یہ اللہ نے سورہ فاتحہ نازل کی ہے، گویا بندے کی زبان میں ایک دعا ہے، مالک سکھا رہا ہے کہ میرے بندو اس طرح میرے سے دعائیں کرو، اور اس طرح میرے سامنے التجائیں کرو، اور عہد و پیمان کرو بار بار۔ تو محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی پکارا جائے، تو یہ بھی گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، اس سے زیادہ کوئی ظلم اور زیادتی اور فریب کاری اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا، کوئی شرک کی اس سے بڑی مثال مجھے بتاؤ کہ کسی عالم دین نے اس سے بڑا کوئی شرک اور فراڈ کیا ہو انسانوں کے ساتھ؟ تو یہ حال ہے ان کا، اسی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب اسی پر مرے ہیں، اور یہ جتنے ہیں، جتنے دیوبندی ہیں، چاہے جتنی ان کی شاخیں ہیں، تبلیغی جماعت والے ہوں، زکریا صاحب والے، یہ رائے ونڈ والے ہوں، یا نظام الدین، وہاں ان کے اجتماع ہوتے ہیں، یہاں بحرین میں مسجد نور میں ان کے اجتماع ہوتے ہیں، سارے اس شرک کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی شرکیاں باتیں ہیں فضائل اعمال کے اندر، کہ مردے نے ہاتھ نکال کر مسافہ کیا، مردے نے ہاتھ نکال کر اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، مردے نے اونٹ ذبح کر دیا، اندازہ لگائیے مرنے کے بعد، اور یہاں تک لکھ دیا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے وہ مٹی، ہمیں بتائیے۔ اس طرح اللہ کے ساتھ چھیڑ کرنا، اور اللہ کی عزت اور اللہ کے وقار کے اوپر ڈھاکہ ڈالا ہے انہوں نے، تو اس سے زیادہ شاید ہی کوئی منظم جماعت ہو جس نے شرک پھیلایا ہو۔ پھر اشرف علی تھانوی کی کتابیں پڑھیں، پتہ نہیں، کہتے ہیں 1000 کتابوں کے تو یہ مصنف تھے، اور بتائیے کوئی ایک کتاب ان کی دکھا دیں جو ایمان خالص کے اوپر ہو، اس میں شرک نہ ہو، کوئی واسطے وسیلے کا شرک نہ ہو، پکاروں کا شرک نہ ہو۔ تو یہ بتائیے، یہ اصل میں یہ ایمان کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو جانتے بوجھتے انہوں نے شرک اور کفر کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اپنے کابرین کی زیادہ ان کو عزت ہے اللہ سے بھی زیادہ، اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ اتنے جاہل تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دونوں صورتوں میں مجرم میں یقین کیجیے۔ اس لیے یہ مخلص مومنوں کو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان فرقوں سے ہمیں نکالا ہے، اور شرک کرنے والوں سے بیداری کا اعلان کیا ہم نے، اور اس کے اوپر ڈٹ جانے کی ہمت اور توفیق عطا
وہی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لہٰذا ضرورت اب اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت، رد شرک، یہ بالکل کڑاکے کے ساتھ پوری یعنی دل جمی کے ساتھ اور اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ دعوت سامنے آنی چاہیے۔ مومنوں کو یہ اپنی زندگی کا نمبر ون مسئلہ سمجھے، اور شرک اور کفر کرنے والوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی ہے، نہ جمعے پڑھنے ہیں۔ اور یہ جو مساجد کا ذکر ہے کہ مسجد میں جانے کا اتنا فائدہ ایک قدم پر ہی مخلص مومنوں کے لیے جو اللہ کے رضا کے لیے مساجد بنائے، باقی یہ ان کے شرک کے اڈے ہیں، ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف یا رسول اللہ، یا علی مدد، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو بتائیے کیا ان کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ جو مرضی کرتے رہیں، ختم نبوت کی تحریکیں چلائیں اور سپاہ صحابہ کہلائیں اپنے آپ کو، عقیدے کے اندر جب بربادی ہے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا شرک کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اس نقطے کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنے سے ہٹانا نہیں ہے، اس کے اوپر جم جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جم جانے والوں کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں، جتنی جنت کی باتیں ہیں یہ مخلص مومنوں کے لیے ہیں، وہاں کے باغات ہیں، وہاں کے مکانات ہیں، وہاں کے کھانے ہیں، وہاں کی نہریں ہیں، وہاں کی حوریں ہیں، خواتین ہیں، خادم ہیں، یہ سارے کے سارے صرف مخلص مومنوں کو ملیں گے۔ اور کافر مشرک اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، یہ دنیا میں جو بھی کام کریں گے، انہوں نے جہاں شرک پھیلایا وہاں اچھی باتیں بھی کی ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں، وہ تو اللہ کی باتیں ہیں، ان کا اس میں کیا کمال ہے؟ ان کا بس ایک ہی کمال ہے کہ ہمارے مالک کی کتاب جو بالکل سچائی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچائی اور صحابہ کرام نے اسی کے مطابق زندگیاں بسر کی، اس کے پیچھے چلے ہیں۔ ان ظالموں نے اپنی تفسیروں کے اندر شرک اور کفر بھار کی امت کے اندر یہ شرک پھیلا دیا ہے، چاہے یہ صوفی حضرات ہوں، جتنے بھی صوفی ہیں یہ سارے کے سارے شرکی عقیدے والے تھے۔ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، ان کی کتابیں پڑھیں، شاہ اسماعیل شہید ہو، ایک سے ایک شرکیہ، حتیٰ کہ تقویۃ الایمان جیسی کتاب کے اندر شاہ اسماعیل شہید نے، شہید ان کے نام پڑھ گئے، ولی اللہ ان کے نام پڑھ گئے، لیکن عقیدے ان کے دیکھیں، کہتے ہیں اس طرح پکارنا تو جائز نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی تو مجھے اللہ کے واسطے دے، اس طرح تو نہ پکارنا چاہیے، لیکن اگر اس طرح پکارا جائے کہ اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے، تو کہتے ہیں یہ عین ایمان ہے۔ اندازہ لگے، جو عین شرک ہے، عین کفر ہے، اس کو یہ عین ایمان کہتے ہیں۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے قرآن و حدیث کے اسلام میں اور ان بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے اور اہل حدیثوں کے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ بتاؤ پھر تمہارا ایمان سے کیا تعلق ہے، اللہ سے تمہارا پھر کیا تعلق ہے؟ پھر تم انہی کے ساتھ سمجھے جاؤ گے۔